بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج کا سوال ہے محمد منیر صاحب بنگلور کرناٹک سے، اور بہت اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ عورتوں کا جماعت کے اندر جانا کیسا ہے، جماعت میں نکلنا کیسا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جوان لڑکیوں کو یا عورت کو پردے کے پیچھے سے تعلیم دینا یہ کیسا ہے؟ بہت اہم سوال پوچھ لیے ہیں آپ منیر بھائی۔ اس طرح کے سوالات ہمارے اکابرین علماء کرام دے چکے ہیں، اور ہمارے اکابرین علماء کرام کی دو قسم کی رائے ہیں۔ ہم کو ان پوری تفصیلات کے اندر جانا نہیں ہے، اختصار کے ساتھ آپ بات کو سمجھ لیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فتاوے ہیں، اور بڑے بڑے ادارے کے فتاوے ہیں، کہ عورتوں کو جماعت میں نکلنا یہ درست نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ وہ فتاوے دکھاتے بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جماعت میں نہیں نکلنی چاہیے، یہ تو ایک تو فتاوے کو دکھاتے ہیں، اور ایک قرآن کی آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور ان آیتوں کے اندر یہ عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے گھروں کے اندر قرار سے رہو، گھروں کو لازم پکڑ لو، گھروں سے مت نکلو۔ ان آیتوں کے سہارے کی بنیاد پہ بہت سارے لوگوں کا ذہن اس طرف چلا گیا ہے کہ عورتوں کو جماعت میں جانا درست ہے ہی نہیں۔ وہ فتاوے کے روح سے اور قرآن کی یہ آیتیں سامنے ہیں۔ میرے دوستوں، آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ قرآن کی ان آیتوں کی پوری تفصیلات آپ تفاسیر کے اندر دیکھیں گے، کیونکہ ان تمام باتوں کا احاطہ یہاں پہ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن جو اشکال ہے، جو اعتراضات ہیں، وہ تھوڑے بہت انداز میں، مختصر انداز میں آپ سمجھیں اسے۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں، ایک ہوتے ہیں فتاوی، اور ایک ہوتا ہے تقوی، اور ایک ہوتا ہے مسئلہ۔ تینوں الگ الگ ہیں۔ مسئلے وہ ہوتے ہیں جو قرآن اور احادیث کے اندر جتنا بیان کر دیا گیا اتنا ہی بتاتے ہیں، کہ احادیث کے اندر یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، قرآن شریف کی آیت یہ ہے، جتنا بتایا گیا ہے قرآن اور احادیث سے اتنا ہی مسئلہ بولتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ بول نہیں سکتے ہیں۔ یہ تو ہوتا ہے مسئلہ۔ اور ایک ہوتا ہے تقوی، عزیمت کے اوپر عمل کرنا۔ مثلا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ سنت اور نوافل یہ گھروں کے اندر پڑھیں، اور تقوی یہی ہے کہ ہم گھر میں پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی شخص مسجد میں پڑھ لے تو پڑھ سکتا ہے، وہ مسئلہ ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ۔ لیکن تقوی یہ ہے کہ آپ گھر کو قبرستان نہ بنائیں، وہاں پہ نماز بھی پڑھیں۔ تو نماز کون سی پڑھیں گے؟ فرض نہیں پڑھیں گے، فرض جا کر کے مسجد میں پڑھیں گے۔ یہاں پہ تقوی کے اوپر عمل کریں گے کہ ہم سنت گھروں کے اندر پڑھیں، اور یہاں سے مسجد تک جائیں اور فرض پڑھیں۔ اور اس طرح تقوی کی بہت ساری مثالیں آ سکتے ہیں سامنے۔ اور ایک ہوتا ہے فتاوی۔ ہمارے بڑے بڑے مفتیان کرام جو فتاوے دیتے ہیں، تو فتاوی صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم قرآن کے آیتوں کو دیکھ رہے ہیں اور احادیث کو دیکھ رہے ہیں۔ قرآن اور احادیث کو تو دیکھتے ہی ہیں، لیکن حالات کو بھی دیکھتے ہیں۔ جس چیز کے اوپر ہم فتاوی لگا رہے ہیں تو ہم حالات کو بھی دیکھیں گے، موسم کو بھی دیکھیں گے، اور اس طرح زمانے کو بھی دیکھیں گے۔ زمانے اور حالات کو دیکھتے ہوئے مفتی صاحب فتاوی لکھتے ہیں۔
اور اسے صادر کرتے ہیں، تو آپ یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ جس زمانے کے اندر مفتیان کرام یا ہمارے بڑے بڑے اکابرین نے فتویٰ صادر کیا کہ عورتوں کو جماعت کے اندر جانا درست نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ حالات اس وقت ویسا ہو جس کی بنیاد کے اوپر مفتیان کرام نے فتویٰ دیا، لیکن آج ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں اور جس زمانے کے اندر ہم چل رہے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھیں گے ابھی جیسے کہ یہ 2024 ہے، جنوری کا مہینہ چل رہا ہے، آج کا جو ماحول ہے اور آج کا ہمارا جو معاشرہ ہے، اس کو جب دیکھیں گے اور قرآن کی وہ آیت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ تم زمانے جاہلیت کی طرح مت پھرا کرو باہر، گھروں کے اندر قرار سے رہو اور گھر کے اندر ہی رہو، باہر نہیں نکلنا، الا یہ کہ شدید ضرورت ہو۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج کل کی عورتیں کیا گھروں کے اندر ہے؟ 99% عورتیں گھروں کے اندر نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی باہر نکل چکی ہے، اب ہم اسے کیا نکالیں گے؟ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ قرآن کی جو آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، ان آیتوں کے اوپر آج کن عورتوں کا عمل ہے؟ صرف 1% ایسی عورت ہوگی جو گھروں کو لازم پکڑ لے اور گھروں کے اندر ہی رہے، الا یہ کہ شدید ضرورت ہو، جب شدید ضرورت ہو باہر نکلنے کی تو وہ پردے کی، حجاب کی، محارم کی شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے نکلتی ہے، صرف 1% عورت، اور 99% عورتیں، اور وہ بھی ہماری مسلمان کی عورتیں، وہ تو پہلے ہی گھر سے باہر ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ آپ دیکھ لیجئے، پتی صبح 8 بجے گئے ڈیوٹی پہ اور اس کے بعد یہ بیچاری، اگر بچہ نہیں ہے تو اور اچھا ہے، بس گھوم رہی ہے، کبھی پارکوں میں، کبھی کلبوں میں، کبھی ہوٹلوں میں، کبھی پھوپھو کی یہاں، کبھی خالہ کی یہاں گھوم رہی ہے، وہ گھر کے اندر ہے کہاں؟ اور آج بہت ساری عورتیں بازاروں میں ہیں، شاپنگ مال کے اندر ہے، بہت ساری عورتیں کلبوں کے اندر ہیں، بہت ساری عورتیں رات گزار رہی ہے بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر۔ عورت تو پہلے ہی نکلی ہوئی گھر سے، تو جو عورتیں پہلے گھر سے نکل چکی ہیں وہ بھی بغیر پردے کے، وہ بھی بغیر حجاب کے، وہ بھی بغیر محارم کے، اب آپ کیا بتائیں گے؟ کیا کریں گے؟ اس کی اصلاح کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ میرے دوستو، ہمارے اکابرین علماء کرام نے اگر فتویٰ جاری کیا ہے کہ عورتوں کو جماعت کے اندر جانا درست نہیں ہے، تو عورتوں جو شاپنگ مال میں جا رہی ہے، جو رات ہوٹلوں میں گزار رہی ہے، کیا اس کے بارے میں فتویٰ نہیں ہے؟ ان عورتوں کو نہیں جانی چاہیے؟ تو میرے دوستو، ہمارے اکابرین، جماعت کے جو ہمارے اکابرین ہیں، انہوں نے نکالا نہیں ہے جماعت کے اندر، بلکہ وہ تو پہلے ہی نکل چکی ہے، صرف جگہ کو تبدیل کر دیا ہے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ عورت اور یہ عورتیں، یہ نوجوان لڑکیاں پہلے ہی گھر سے نکل چکی ہیں، اور ہمارے جماعت کے جو اکابرین ہیں انہوں نے صرف جگہ کو تبدیل کر دیا ہے کہ تم اگر نکل ہی چکی ہو گھر سے تو بجائے شاپنگ مال میں کسی دینی مجلس میں رہو، بجائے اس کے کہ تم پارکوں میں گھومو، تم کسی دینی مجلس کے اندر رہو۔ یہ کہ تم رات ہوٹلوں کے اندر گزارو، اس سے بہتر ہے کہ تم کسی دینی مجلس میں رہو، تاکہ تمہارے اندر تقوی بھی آ جائے، تمہارے اندر اللہ کی محبت بھی آ جائے، تاکہ تمہارے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی آ جائے، اور تمہارے اندر پردہ کی وہ ساری خوبیاں آ جائے،
اور گھروں کے اندر جو رہنے کے لیے کہا گیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اسے تم سیکھ لو۔ آج وہی عورتیں قرآن کی ان آیتوں کے اوپر عمل کر رہی ہے جو جماعت کے اندر وقت لگا کر کے اپنے گھروں میں آئی ہے۔ باقی 99% عورت وہ گھر سے پہلے ہی باہر ہے۔ اس وجہ سے آج یہ کہنا کہ جماعت کے اندر عورتوں کو نکلنا صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ غلط ہے یا نہیں ہے؟ فتاوی جو ہے ہمارے اکابرین کا وہ اپنی جگہ پہ، اگر جس حالات میں وہ فتاوی لکھے گئے تھے اگر وہ حالات ابھی بھی آ جائیں تو وہ فتاوی لاگو کر دیے جائیں گے۔ لیکن آج ہم جس زمانے کے اندر سانس لے رہے ہیں، ہم اپنے قرب و جوار کے اندر دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں، خود اپنے گھروں کے اندر دیکھ رہے ہیں، عورت تو گھر میں ہے ہی نہیں، اس کو نکالیں گے کہاں سے ہم؟ وہ تو پہلے سے اپنے من سے نکل چکی ہے، اللہ کی حکموں کو پس پشت ڈال چکی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پس پشت ڈال چکی ہے، وہ تو پہلے ہی برباد ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، میرا کہنا یہ ہے کہ عورت کو ہم نکالے نہیں ہیں بلکہ عورتیں خود نکل چکی ہیں، ہم نے صرف جگہ کو تبدیل کر دیا ہے کہ تم اپنی عزت و عصمت کو بچانا چاہتی ہو تو ہوٹلوں کے بجائے کسی دینی مجلس کے اندر آ جا۔ جب وہ عورتیں ہوٹلوں کو چھوڑ کر، پارکوں کو چھوڑ کر، کلبوں کو چھوڑ کر اور دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ کر کسی دینی مجلس کے اندر آ جاتی ہیں تو میرے دوستو وہی عورتیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کو کے اوپر عمل کرتی ہیں۔ پھر وہ گھروں سے نہیں نکلتی ہے بلکہ اگر ضرورت ہو تبھی نکلتی ہے، تو ضرورت کے وقت نکلنے کی اجازت ہے، جیسے کہ بیمار کی عادت کرنے کے لیے، جیسے کہ ہاسپٹل جانے کے لیے، جیسے کہ اگر کوئی نہیں ہے تو مزدوری کرنے کے لیے بھی، ورنہ میرے دوستو ضرورت نہیں ہے اس طرح کے ہنگامہ کرنا اور معاشرے اور سماج کے اندر لوگوں کے درمیان تفریق کرنا اور آپس میں خلش پیدا کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ان تمام عورتوں کو ان دینی مجالس کے اندر بٹھائیں، اور ہم اپنے اکابرین، جماعت کے جو اکابرین ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری شرائط کے ساتھ یعنی پردہ بھی ہو، حجاب بھی ہو، محارم بھی ہو، ساری چیزوں کو رعایت کرتے ہوئے نکالتے ہیں جماعت میں، تاکہ عورتوں کے اندر دین آ جائے۔ جب عورتوں کے اندر دین آ جائے گا تو اس کی زندگی کے اندر پھر دیکھیے گھروں کی رونق الگ ہو جائے گی، اور پھر ان کے بچوں کے اندر بھی دین آئیں گے، خود ان کے شوہروں کے اندر بھی دین آ جائیں گے۔ جب عورتوں کے اندر دین آ جائے گی تو یہ ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے اور بہت ہی بہتر ہے، اور اس کے لیے فتاوے کو اپنی جگہ پہ رکھیے آپ۔ ہم اپنے اکابرین علماء کرام کو دیکھتے ہیں، خاص کر کے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم ہیں وہ۔ علامہ انور شاہ کشمیری جیسا عالم اب تک قیامت تک پیدا نہیں ہوں گے، اتنے بڑے عالم تھے وہ۔ میں نے سمجھتا ہوں کہ کوئی ماں ایسی ہوگی جو اس طرح کی بیٹے کو جنم دے، ماں ہے ہی نہیں ویسی، ماں کلبوں میں ناچ رہی ہے تو ایسے بیٹوں کو جنم کہاں سے دے گی وہ؟ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، یجب تبلیغ النساء کما یجب تبلیغ الرجال۔ الفاظ موجود ہیں، وہ آپ جا کر کے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بخاری کی جو شرح کی ہے وہاں پہ یہ الفاظ موجود ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مردوں کو ایک دوسرے کو خیر کی بات پہنچانا چاہیے، عورتیں بھی پردے میں، حجاب میں، محارم کی شرط پر تبلیغ کر سکتی ہیں۔ یہ تو ہمارے اکابرین لکھے ہیں۔
اس وجہ سے میرے دوستو، آپ معاشرے اور سماج کے اندر اس طرح کے مسئلے کو اجاگر کر کے بے چینی پیدا نہ کریں۔ اگر ہماری ماں اور بہنیں جا رہی ہے جماعت میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے اور وہ جائے بھی، کیونکہ شاپنگ مال سے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ کلبوں میں جانے سے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ پارکوں میں گھومنے سے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ بڑے بڑے ہوٹلوں میں رات گزارنے سے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ پھر جب جماعت عورتوں کی نکلتی ہے تو اس کے ساتھ محارم ہوتے ہیں، اس کے محرم ہوتے ہیں، یا ان کے شوہر ہوتے ہیں، یا ان کے باپ ہوتے ہیں، یا ان کے بیٹے ہوتے ہیں، محارم کے شرائط کے اوپر۔ اور پھر جہاں پہ عورتوں کی جماعت رکنا ہو تو وہاں پہ پہلے سے انتظام ہوتا ہے، جن گھروں کے اندر، جن چہار دیواری کے اندر وہ عورتیں رکتی ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ کوئی بھی غیر محرم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جن کا گھر ہے وہ خود بھی پتلی گلی سے نکلتے ہیں اور مسجد میں رات گزارتے ہیں۔ وہ اس طرح کا انتظام ہے وہاں پہ۔ اس وجہ سے عورتوں بھی دین کی بات پہنچا سکتی ہیں، عورتیں بھی تبلیغ کر سکتی ہیں، اور عورتیں بھی جماعت میں جا سکتی ہیں۔ اور جو ہمارے بزرگوں کا ترتیب ہے 3 دن اور 40 دن اور 10 دن، اس طرح وہ مشورے سے ہوتا ہے وہ، اور تمام شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے نکلتے ہیں۔ آ رہی میری بات سمجھ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی جو قول ہے یہ کافی ہے عوام الناس کے لیے۔ جب حضرت نے کہہ دیا یجب تبلیغ النساء کما یجب تبلیغ الرجال، دیکھیے شرح بخاری کے اندر کہ جس طرح مردوں کو، ایک مرد دوسرے مرد کو تبلیغ کیا کرتے ہیں، خیر کی بات، اللہ کی طرف بلانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتانا، ایک دوسرے کو کرتے ہیں نا، تو ویسے بھی عورتیں بھی ایک دوسرے کو تبلیغ کر سکتی ہے۔ آری بات، اتنی بات کافی ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں، میں ان تمام، ہم کسی علماء کرام کی مخالفت بھی نہیں کر رہے ہیں، فتاوی اپنی جگہ پہ ہے، مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے، اور تقوی اپنی جگہ پہ ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ فتاوی جو دیے جاتے ہیں وہ حالات کو دیکھ کر کے دیے جاتے ہیں۔ ہم جس ماحول میں ہیں اور جس معاشرے میں ہیں، جس سماج کے اندر ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں پہ جو فتاوی دیں یہ فتاوی سعودی عرب کے مخالفت میں ہو، کیونکہ وہاں کے حالات کچھ اور ہیں اور ہمارے یہاں جو حالات ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے میرے دوستو، معاشرے اور سماج کے اندر اس طرح جو بے چینی ہوتی ہے مسائل کو نہ سمجھنے کی بنیاد پہ، اور ہم اپنے علماء کرام کو بھی کہتے ہیں، آج ہم جیسے علماء کرام کے پاس ہو سکتا ہے کہ علم ہو اور ہے بھی علم، لیکن علم کی گہرائی نہیں ہے جو کبھی ہمارے اکابرین علماء کرام کے اندر ہے۔ ہمارے پاس علم ہے، علم کی گہرائی نہیں ہے، علم ہے تجربہ نہیں ہے، علم ہے حالات کو نہیں دیکھتے ہیں، علم ہے معاشرے کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو، جب کبھی آپ فتاوی دیں گے تو اس طرح کے حالات کو دیکھنا پڑے گا، اور دیکھے بغیر آپ فتاوی جاری کر دیں یہ صحیح نہیں ہے، حالات کا جائزہ لینا پڑے گا۔ تو میرے دوستو، میرا کہنا یہی ہے، میرا نہیں بلکہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا اس کے اوپر عمل کریں۔ جس طرح ایک مرد دوسرے مرد کو دین کی بات، خیر کی بات پہنچا سکتا ہے، اسی طرح عورتیں بھی آپس میں، لیکن شرط وہی ہے۔ شرط کیا ہے؟ پردے، حجاب اور محارم کی شرط کی بنیاد پہ وہ تبلیغ کر سکتی ہے، اور تبلیغ کے اندر جا بھی سکتی ہے، اور تمام ایسی بری جگہوں سے بچتے ہوئے دین کی مجلس کے اندر بیٹھنا، اور پھر وہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننا، تاکہ ان کے دلوں کے اندر پردے کی اہمیت آ جائے، ان کے دلوں کے اندر عورتوں کی اہمیت آ جائے۔ یہ ساری چیزیں جب تک دین کی مجلس میں بیٹھے گی نہیں اس وقت تک نہیں آئے گا۔ اتنا کافی ہے اس مسئلے کے لیے جو محمد منیر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ عورتوں کو جماعت میں نکلنا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں آج کے زمانے میں بہتر ہے اور ضروری ہے کہ نکلنی ہی چاہیے۔
آج کے زمانے کو دیکھتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر حال میں عورتیں جماعت کے اندر نکلے، اور اگر نکلے تو ہم نکال نہیں رہے ہیں دوست، عورتیں پہلے ہی نکل چکی ہیں، ہم کیا نکالیں گے اس کو؟ ہم صرف اس کی جگہ کو تبدیل کر رہے ہیں۔ میری ماں اور بہن پارکوں میں کیوں بیٹھی ہے؟ یہاں آ کر کی دینی مجلس میں بیٹھو۔ میری ماں اور بہن کلبوں میں کیوں بیٹھی ہے؟ کلبوں میں کیوں ڈانس کر رہی ہے؟ وہاں سے نکال کر کے اس کو دینی مجلس میں بیٹھایا۔ کیا یہ اس طرح بیٹھانا غلط ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، تاکہ ہماری ماں بہن کی زندگی میں دین آ جائے۔ اس وجہ سے آج کے ماحول کو دیکھتے ہوئے بہت ہی ضروری ہے عورتوں کو بھی جماعت کے اندر جانا۔ اتنی بات کافی ہے یا نہیں؟ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات جو پوچھ رہے ہیں وہی کہ پردے کے پیچھے سے عورتوں کو تعلیم دینا کیسا ہے؟ دوستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور بچیوں کی جو مدارس کھولے جا رہے ہیں، میری رائے ہے کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، غلط ہے یہ۔ ہمارے اکابرین علماء کرام نے جو مدرسہ کھولا ہے، اور جہاں جہاں بھی بچیوں کے مدارس ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں وہاں اگر ایک دو اچھے پیمانے پہ ہو گئے تو کافی ہے، لیکن آج تو گلی گلی میں دیکھو مدارس نسواں جال پھیلا ہوا ہے۔ اور سب سے پہلے جو عورتوں کے مدارس کھولے گئے وہ گجرات میں کھولے گئے، لیکن اس کی وجوہات کچھ اور تھا۔ وہاں پہ مدرسہ کھولنا مقصود نہیں تھا۔ جو گجرات میں پہلی مرتبہ، ہمارے ملک میں پہلی مرتبہ جو مدرسہ کھلا، کہاں؟ گجرات کے اندر۔ اور وہاں پہ صرف مقصد یہ تھا کہ جو جوان لڑکیاں کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر اس طرح غیر ملکوں کے اندر جا کر کے پڑھائی کر رہی ہے اور اس کا دین اور ایمان اور عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے، اس کو بچانے کے لیے اس کو کھولا گیا تھا سب سے پہلے۔ اور اس کو دیکھتے دیکھتے ہر صوبے کے اندر، ہر گلیوں کے اندر، ہر گاؤں کے اندر لوگ کھول رہے ہیں۔ اور لوگ بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا غلام مستانوی مقدس اللہ العالی نے جو کھولا ہے مدرسہ، میرے دوستو حضرت نے جو کھولا ہے مدرسہ، اور میں بھی جانتا ہوں اسے، وہ تقریباً 14,000 سے زیادہ بچیاں پڑھتی ہیں وہاں پہ، لیکن حضرت کی ترتیب ہے وہاں پہ، کبھی جا کر کے معلوم کر لینا، وہاں پہ 9 سال سے اوپر کوئی بچی نہیں ہے۔ کسی بھی بچی کے 9 سال عمر ہوتے ہی اس بچی کو ماں باپ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اس طرح وہاں پہ پڑھائی ہوتی ہے کہ بچے قرآن شریف پڑھنا سیکھ لیں، بچی اور اردو پڑھنا سیکھ لیں، اور اس طرح مسئلے مسائل کچھ جان لیں، اور اس طرح گھریلو زندگی کیسے گزاریں گے وہ جان لیں، اس کے بعد اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہاں جا کر کے آپ معلوم کریں گے کہ حضرت نے جو مدرسہ کھولا ہے عورتوں کا، میرے دوستو وہاں پہ اتنے شرائط ہیں، وہ شرائط کہیں اور پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ وہاں پہ ہاسٹل ہے، لیکن اس ہاسٹل کے اندر 9 سال سے نیچے ہی بچیاں رہتی ہے، اور 9 سال ہوتے ہوتے ان کو قرآن شریف پڑھنا بھی آ جاتا ہے، اور اردو پڑھنا بھی آ جاتا ہے، لکھنا بھی آ جاتا ہے، اور اس طرح گھریلو وہاں پہ دیکھیں گے کوئی باورچی نہیں ہے دوسرا الگ سے، وہی بچیاں خود کھانا بناتی ہے اور خود ہی کھاتی ہے اور خود ہی پڑھتی ہے، اور وہاں پہ لکھا رہتا ہے کہ 9 سال ہوتے ہی اس کے ماں باپ کے حوالے۔ اس طرح شرائط کے اوپر کہاں ہے مدرسے؟ اس وجہ سے آج جتنے بھی لوگ عالمہ کورس کر رہی ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ دنیا کا معائنہ کریں، عالمہ اور مطلقہ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ لڑکیاں عالمہ ہیں تو کبھی بھی آپ دیکھ لیں گے دونوں کے درمیان طلاق ہونا لازمی ہے۔ میرے علم کے اندر ابھی جو باتیں ہیں
کہ جتنے بھی عالمہ ہیں تقریباً 95% وہ طلاق شدہ ہیں. وہ 2 بچے 3 بچے ہونے کے باوجود بھی طلاق شدہ ہیں. الا ماشاء اللہ صرف 15% کوئی اللہ والی ہو جو اس طرح نکل جائے رابعہ بصریہ کی طرح علیہ الرحمہ، تو الگ مسئلہ ہے وہ. لیکن یہاں تو اکثریت کے اوپر حکم لگایا جائے گا. اس وجہ سے میرے دوستو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بزنس بن گیا ہے. لڑکیوں کا مدرسہ کھول دیا کہ لڑکیوں کے اندر دین آنا بہت ضروری ہے، علم کا آنا بہت ضروری ہے. میرے دوستو حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین کا سیکھنا مرد کے اوپر جس طرح فرض ہے اسی طرح عورتوں کے اوپر ہے. یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کے سیکھنے کا کچھ عمر ہے. آج پردے کے پیچھے جو پڑھائی ہوتی ہے اور بعض دفعہ اشتہارات لگائے جاتے ہیں کہ عالمہ کورس ہے، 3 سال کا عالمہ کورس، 5 سال کا عالمہ کورس. میرے دوستوں میں کہتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے. اگر کوئی عورت مفتی بن بھی جائے تو اس سے مسائل پوچھنے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی بھی نہیں گزارے گی. اس وجہ سے عورتوں کا مدرسہ کھولنا یہ اس طرح گلیوں میں گلی یہ صحیح نہیں ہے. بچی اگر 9 سال سے اوپر ہو گئی ہے تو اس کے پڑھانے لکھانے کا انتظام گھر میں کیجیے. آپ باپ خود پڑھائے، بھائی ان کو پڑھائے، اس طرح محرم جو رشتہ دار ہیں وہ پڑھائیں، یا نہیں تو ماں اس کو پڑھائے. لیکن دوستو اس طرح کا کھولنا یہ صحیح نہیں ہے. کیسے صحیح نہیں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت ناقص العقل ہے. صحابہ نے پوچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورت ہونی چاہیے گواہی کے لیے. کیا ایک اکیلے کوئی عورت گواہی دے کسی بھی بات کی نہیں مانی جائے گی. اس کے ساتھ کوئی اور عورت ہو، وہ بھی ہوش مند اور عقل مند ہو، تبھی جا کر کے بات مانی جائے گی، ورنہ نہیں. ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ناقص العقل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ رہے ہیں. اب مرد جو ان کے عالم بننے کے نصاب ہیں مدارس اسلامیہ کے اندر 7 سال 8 سال، اور اگر شروع سے گنتی کریں گے مفتی کے کورس تک تو تقریباً 18 سال لگ جائیں گے. کتنے سال؟ 18 سال. اور صرف عالمہ ہی کو لے لیجئے تو 7 سال یا 8 سال عالم فاضل بننے میں مردوں کے لیے. اب یہ عورتیں جو 3 سال میں عالمہ بن رہی ہے، اور یہ عورتیں جو 5 سال میں عالمہ بن رہی ہے، یہ کیسے عالمہ بنے گی؟ مرد جس کو عقل مند قرار دیا ہے اور عورت کے مقابلے میں، اور عورت کو ناقص العقل قرار دیا گیا ہے، اس حدیث کے روشنی میں عورتوں کا نصاب مردوں کے مقابلے میں ڈبل ہونی چاہیے. اگر مرد 7 سال میں 8 سال میں عالم بنتے ہیں تو عورت کے لیے چاہیے اگر 7 سال لیا جائے تو 14 سال، 8 سال لیا جائے 16 سال. ڈبل ہونی چاہیے ان کی تعلیم. یہاں ڈبل تو ہوتی نہیں ہے اور گھٹا دیا گیا ہے. 7 سال تھا 3 سال کر دیا. الٹی نگری چوپٹ راجا. یہ 3 سال میں کیا کرے گی؟ نہ تو وہ نہ صحیح سے سیکھ سکے گی، نہ تو صرف، اور نہ تو کیا کہتے ہیں تفسیر کے جو کتابیں ہیں نہ اس کو پڑھ پائے گی، نہ تو حدیث کی جو بنیادی چیزیں ہیں نہ تو اس کو پڑھ پائے گے، نہ تو ان کے ذہن و دماغ میں اصول حدیث آئیں گے، نہ تو اصول تفسیر آئیں گے، نہ تو اصول منطق آئیں گے، کچھ بھی نہیں آئے گا. میرے دوستو اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ایک بزنس بن گیا ہے کہ لڑکیوں سے بھی فیس لو اور اس کے بعد لڑکی کے نام پہ چندہ بھی کرو. یہ کھانے پکانے کی چیزیں ہو گئی ہے.
اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں اس کو بند کیا جائے، اور جہاں ہمارے اکابرین علماء کرام نے کھولا ہے آپ وہیں پہ لے جا کر کے ڈالیں، کہیں اور کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ غلام مستانوی مدث اللہ العالی نے کھولا ہے، وہاں شرط یہ کہ وہاں آپ کی بچی 3 سال کے اندر اندر ہی ایڈمیشن ہوگا، اور 9 سال کے بعد کیا کریں گے؟ 9 سال کے بعد وہاں ایڈمیشن ہی نہیں ہوگا، 9 سال کے اندر اندر وہ ساری چیزیں پڑھا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے میں یہ ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں آپ کو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، نام سنے یا نہیں سنے ہیں؟ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں وہ۔ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت لڑکیوں کو پڑھانا، تعلیم دینا یا پردے کے پیچھے سے تعلیم دینا یہ کیسا ہے؟ کس سے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے برجستہ جواب دیا، اور کیا فرمایا کہ پڑھانے والا جو پڑھا رہا ہے لڑکیوں کو، پڑھانے والا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ہو۔ اور بایزید بستامی کون تھے؟ آپ کتابوں میں جا کر کے پڑھ لیجئے کہ کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے وہ، اور ولایت کے کس مقام کے اوپر پہنچے ہوئے تھے وہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لڑکیوں کو پڑھانے والا کون ہے؟ بایزید بستامی، اور پڑھنے والی لڑکی کون ہے؟ رابعہ بصریہ۔ کوئی ہے آج رابعہ بصریہ؟ پڑھانے والا بایزید بستامی اور پڑھنے والی لڑکی رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ۔ اور کیا فرمایا؟ جو پڑھایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن شریف ہے، اللہ کا کلام ہے، اور جس جگہ پڑھایا جا رہا ہے وہ صحن کعبہ ہے، حتیم کعبہ ہے، یعنی خانہ کعبہ ہے۔ بایزید بستامی جیسی شخصیت، رابعہ بصریہ جیسی شخصیت، اور کلام اللہ، کلام الہی قرآن شریف جیسی کتاب، اور خانہ کعبہ جیسی جگہ، اس کے باوجود حضرت نے فرمایا کہ پڑھانے کی اجازت نہیں۔ اتنی مقدس انسان اور اس طرح مقدس کتاب اور مقدس جگہ، اس کے باوجود حضرت نے فرمایا کہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جائے کہ آج پردے کے پیچھے، آج تو آن لائن کلاس ہو گیا لڑکیوں کے لیے، 3 سال میں عالمہ۔ اور میں ایک بات بتاؤں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو نوجوان ہیں، جو ہوش مند ہیں، ذی ہوش ہیں، ذی علم ہیں، ایسے لڑکے کسی بھی عالمہ سے شادی کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ میرا تجربہ ہے اس کے اوپر، اور میرے نگاہوں میں ایسے لوگ۔ اس وجہ سے آپ اپنے بچی کو بنیادی تعلیم دے دیجیے، اور پھر اس طرح اتنا پڑھانے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ جب تک لڑکی باپ کی زیر کفالت میں ہے، اس کی ساری ذمہ داری باپ کے اوپر ہے، باپ نہیں ہے تو بھائی کے اوپر ہے، اور اس طرح جب شادی ہو جائے تو اس کی ساری ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ شوہر کے اوپر ہے۔ شوہر نہیں ہے تو اس کے بیٹے کے اوپر ہے، اور بیٹا بھی نہیں ہے تو پھر اسٹیٹ کے اوپر ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر ان کو اتنا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بنیادی چیز یعنی قرآن شریف آ جائے، اللہ کو پہچاننے لگے، رسول کو پہچاننے لگے، شوہر کا حق کیا ہے، ماں باپ کا حق کیا ہے، یہ ساری چیزیں بنیادی تعلیم آ جائے، وہ 9 سال کے اندر اندر آ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو، اس طرح کے جہاں بھی لڑکیوں کی مدارس ہیں، اور ایسے لوگ جہاں بھی چندہ کے لیے آتے ہیں، میرے دوستو آپ ان سے پوچھئے کہ یہ مدرسہ کون سے علماء کی زیر سرپرستی میں ہے؟ ہمارے اکابرین علماء کی زیر سرپرستی میں ہے یا نہیں ہے؟ یا مسجد کا جو امام ہے ان کے زیر سرپرستی میں ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس مدرسے کو چندہ بھی دینا بند کیجیے، ضرورت نہیں ہے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ تو میرے دوستو، مدرسہ بچیوں کو، لڑکیوں کو پردے کے پیچھے پڑھانا یہ صحیح نہیں ہے، اور اس طرح اس کو عالمہ بنانا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آج کل بہت ساری لڑکیاں عالمہ بن کر کے اور آ جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر،
اور بتا رہی ہے اگر وہ اچھی بات بھی بتا رہی ہے تو عورتوں کی آواز، غیر محرم کی آواز سننا یہ صحیح ہے؟ کہاں سے صحیح ہوگا؟ اگر صحیح ہوتا تو عورتوں کو بھی اجازت دیتے، تم بھی مسجد میں جا کر کے اذان دے سکتی ہو، ہاں تم بھی قرآن شریف بلند آواز سے گھروں کے اندر پڑھ سکتی ہو، اجازت نہیں ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، فتنے کا جو دروازہ ہے اسے بند کیا جائے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اور اس کے جتنے بھی دروازے ہیں ان تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ ابھی تو یہ ماحول ہے، ہمارا یہ معاشرہ ہے، اور آنے والے جو معاشرہ ہوگا پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ اس وجہ سے بچیوں کو بنیادی تعلیمات آپ اپنے گھروں کے اندر دیجیے، یا بچیاں جوان ہو گئی ہیں جو آپ کے قریبی ہیں اسے ہی رکھیے پڑھانے کے لیے، خاص کر کے محرم رشتہ دار۔ اور اس طرح پردے کے پیچھے کسی بھی لڑکی کو عالمہ مت بنائیے، ضرورت نہیں ہے۔ جتنا پڑھ لی 9 سال سے پہلے وہی کافی ہے ان کے لیے۔ ہاں اردو پڑھنے کے لیے آ گیا ہے وہ پڑھے آپ، اور اگر اس میں کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ادب کے دائرے کے اندر، پردے کی رعایت کرتے ہوئے۔ آپ ابو سے پوچھئے، ابو علماء کرام سے رجوع کریں گے، ہماری بچی ہے ان کا یہ اشکال ہے۔ اس طرح میرے دوستو دین کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ بے دینی کے ساتھ دین زندگی میں آ جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ بے دینی کے ساتھ کبھی بھی دین زندگی میں نہیں آئے گا، اور اگر کوئی دعویٰ کر دے کہ آ گیا ہے، میرے دوستو ویسے ہی آیا ہوگا جیسے کوئی شیطان کو آیا ہے۔ شیطان بھی تھا نا بہت بڑا عالم، نہیں تھا وہ بھی، تو ویسے ہی آ جائے گا۔ اس وجہ سے ہم اپنے اکابرین علماء کرام سے بھی کہیں گے کہ اس طرح چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر، اور اس طرح لڑکیوں کے مدرسے کھولنا اور اس طرح یہ کرنا، ان کی اجازت آپ بھی مت دیجیے، صحیح نہیں ہے۔ تو پردے کے پیچھے لڑکیوں کو پڑھانا یا آن لائن کلاس کرانا یہ درست نہیں ہے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ تو میرے دوستو اس کے اوپر روک لگنی چاہیے۔ اور ہمارے جو بعض علماء کرام، ہم جیسے علماء کرام آ جاتے ہیں اس کی ادگھاٹن کرنے کے لیے، اس کی افتتاح کرنے کے لیے، اور اس بچیوں کو قرآن شریف سننے کے لیے، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، صحیح نہیں ہے یہ۔ اور جہاں جہاں ہمارے اکابرین کھولے ہیں مدرسے، ان کے اتنے شرائط ہیں، اس شرائط کے اوپر پورا اترنا بہت مشکل ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جا کر کے، مہاراشٹر کے اندر ہی وہ مدرسہ ہیں جو غلام مستانوی مدذلہ العالی کھولے ہیں، 14,000 سے زیادہ بچیاں ہیں وہاں پہ۔ اب تو تعداد اور بڑھ گئے ہوں گے، لیکن وہاں پہ جا کر کے آپ کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوگا، آپ کی بچی 10 سال کا ہے، لے کر کے جائیے، ایڈمیشن نہیں ہوگا، کیونکہ 9 سال ہوتے ہی اس کو چھٹی کر دیتے ہیں۔ ہے کوئی ایسے مدارس؟ اس وجہ سے گلیوں میں، محلوں میں، اور اس طرح ادھر ادھر جا کر کے مدرسے کھولتے جانا، مکتب کھولتے جانا لڑکیوں کے نام پہ، یہ ساری چیزیں بند کیجیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم اپنے اکابرین علماء کرام سے کہیں گے اگر لڑکیوں کا عالمہ کورس کھول رہے ہیں تو آپ اس کا جو ہے کورس 3 سال نہیں، 5 سال نہیں، مردوں کے لیے اگر 7 سال ہے تو عورتوں کے لیے ڈبل ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ناقص العقل ہے، ڈبل ہونی چاہیے، 7 سال کے بجائے 14 سال۔ کون ایسے ماں باپ ہیں جو اپنی بیٹی کو عالمہ بنائیں گے 14 سال تک یا 16 سال تک؟ ہے کوئی بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، جہاں لڑکی شادی کی عمر کو پہنچ جائے، آپ ان کی شادی کر دیجئے، شوہر کے حوالے کر دیجئے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کیا حضرات ہماری بچی ابھی چھوٹی ہے، ابھی کیا عمر ہوئی ہے، 19 سال کی ہے، وہ ابھی تو وہ دودھ ہی پیتی ہے۔ میرے دوستوں میں ایک بات کہوں، جب دودھ پھٹ جائے گا تو کتے بھی نہیں کھائیں گے۔ پھٹی ہوئی دودھ آپ رکھ دیجئے، کتا کھاتا ہے؟ نہیں کھائے گا۔ اس وجہ سے آپ ہوشیار رہیں، جب ٹائم ہو جائے تو ان کا شادی بیاہ کر دیجئے، اور ان کے شوہر کے حوالے کر دیجئے، وہ جانے، اس کا شوہر جانے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کا جماعت میں جانا یہ درست ہے، اور پردے کے پیچھے سے لڑکیوں کو، جوان لڑکیوں کو پڑھانا یہ درست نہیں ہے، اور آن لائن کلاس چلانا، عالمہ کورس بنانا اور عالمہ بنانا یہ بھی صحیح نہیں۔ یہ چند باتیں ہیں، اگر کسی کو پیٹ میں درد ہو تو وہ فون کر سکتے ہیں مجھے، چاہے وہ علماء کرام ہو یا عوام الناس ہو، ہم اس کو اچھی طرح اور ذہن کے دریچے کو کھولیں گے، کیونکہ یہاں پہ وقت نہیں ہے کہ ہم پوری تفصیلات کو آپ کے سامنے رکھ دیں، اور میرے سامنے آپ مثالیں نہیں دیں گے کہ یہ وہاں پہ کھلا ہوا ہے، وہاں پہ مدرسہ ہے، وہاں پہ مدرسہ ہے۔ اگر ہے تو یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ چاہے وہ ہمارے اکابرین علماء کرام کھولے، بھائی آپ پورے ملک کے اندر ایک ایسا ادارہ کھول دیجئے جہاں پہ 9 سال کے اندر ساری چیزیں ہو جائے۔ سب مل کر کے کرتے کیوں نہیں ہیں؟ لیکن کریں گے نہیں۔ ہم یہاں پہ ہیں تو یہاں پہ کھول لیے، اور اس روڈ کے اس طرف جو گلی ہے وہاں پہ کوئی اور کھول لیا۔ کیا بات؟ عائشہ نسواں اور اس طرح کے بہت سارے مدرسے۔ کیا ہے یہ بالکل غلط ہے اور صحیح نہیں ہے، اور آن لائن کلاس کے پیچھے جو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور 3 سال کا اور کیا کہتے ہیں 5 سال کا جو عالمہ کورس ہے یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور آج کل تو 4 سال میں مفتی بھی بنا دیتے ہیں، الامان والحفیظ۔ کیسے مفتی بنیں گے یہ؟ جبکہ ہمیں مفتی بننے کے لیے 18 سال چاہیے، تو 18 دنا کتنا ہوتا ہے؟ تو اس حساب سے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس وجہ سے میرے دوستو ایسا ہرگز نہ کریں۔ یہ چند باتیں آج میرے سامنے مسئلہ آیا تھا، اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور آپ اسے اتنا پھیلا دیجئے کہ تاکہ میرے پاس فون آتے رہیں اور ہم ان کے ذہن کے دریچے کو کھولتے رہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین۔